تجھے کچھ امتحان کے لیے دے دیا گیا ہے، کچھ امتحان کے لیے دے دیا گیا ہے، تجھے کل پوچھا جائے گا کہ یہ جو مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا۔ تجھے کوئی سلطنت دے دی گئی ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا ہاں تو نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہے۔ یہ جو جنگ کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ، یہ نواز شریف، یہ عمران خان، بڑے شوق سے آگے جاتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد بڑے بڑے نعرے دعوے ہوتے ہیں، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، اللہ کی قسم میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں۔ یہ سلطنت کے اندر بادشاہ بڑی ازمائش کے اندر ہے، بڑی ازمائش کے اندر ہے، اس کی وجہ سے بڑے قتل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی جانیں ہلاک ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بڑی جانیں برباد ہوتی ہیں، اور کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا ہے؟ کیا اللہ کی زمین پہ کس کا قانون ہوگا؟ اللہ کا قانون ہوگا۔ اب یہ ذمہ داری میری اور آپ کی تو نہیں ہو سکتی۔ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دنیا مجھے برا کہے، دنیا مجھے کچھ بھی کہے، میں نے سب سے پہلا کام اس سلطنت کے اوپر آ کے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا۔ عمران بھی آیا وہ بھی گیا، نواز شریف آیا وہ بھی گیا، زرداری بھی آیا وہ بھی آیا، کسی نے آواز اٹھائی؟ کسی نے آواز اٹھائی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون؟ ہم بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ہماری سڑکیں تو بن جائیں، ہماری سڑکیں تو بن جائیں، ہمارے جو غسلخانے تو پکے ہو جائیں، لیکن کسی انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ ہماری ذمہ داری یہ تھی۔ یاد رکھو ووٹ دینے کا مقصود ہے، سڑکیں پکی کروانا نہیں ہے۔ ووٹ دینے کا مقصود سڑکیں پکی کروانا نہیں ہے، گلیاں پکی کروانا نہیں ہے۔ ووٹ دینے کا مقصود ہے کہ تم کس کو ووٹ دے رہے ہو، کہ یہ اللہ کا قانون نافذ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا اللہ کی قسم یہ اس چیز پہ بیٹھا ہوا یہ بھی گناہ گار اور ووٹ دینے والے بھی سارے گناہ گار۔ ایسے تو نہیں کہا آگے فرعون بسوء العذاب، آگے فرعون ہوگا پیچھے اس کی آل ہوگی، آگے فرعون ہوگا پیچھے اس کی 16 لاکھ فوج ہوگی۔ کیوں؟ اس فوج نے آل فرعون کی بات کو مانا تھا۔ ہم کس کی بات کو مان رہے ہیں؟ کوئی پی ٹی آئی کے پیچھے لگ رہا ہے، کوئی نواز شریف کے پیچھے لگ رہا ہے، کوئی جناب کسی پارٹی کے پیچھے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یار یہ آدمی تو آگے آئے گا، یہ آگے آ کر اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا؟ نہیں کر رہا تو پھر حق ہی نہیں بنتا۔ تو سب سے پہلے محاسبہ اپنا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میرے دل کو تم اپنی طرف پھیر دے اور میں محاسبہ کروں کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں۔ اور یہاں تو لوگ بڑا برا کہیں گے، لوگ برا کہیں گے، لیکن کیا ہے کہ مجھے اللہ بھی اچھا کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ لوگ تو سارے برے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ اچھا کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اگر اللہ اچھا کہتا ہے ساری دنیا برا کہے، اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہ کرو، کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی کو سب سے برا کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو برا کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو برا کہا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو برا کہا گیا۔ تم نے وہ غلط کر دی، تم نے وہ کچھ کیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام مقصد سے نہیں ہٹے، نوح علیہ السلام اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، موسیٰ علیہ السلام مقصد سے نہیں ہٹے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، اپنے مقصد پہ لگے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا، فرمایا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں نا تو محنت کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا کہتی ہیں؟ کون کہتی ہے؟ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سلطنت دے دی جائے، تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے، تو فرمایا ہم تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ مکہ کی قوم کہہ رہی ہے، جس قوم کے اندر آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ بنا دیا جائے نا، ہم آپ کو بادشاہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، بڑی جو حسن و جمیل ہو، تو ہم جس عورت سے تم چاہتے ہو ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یوں ہاتھ کھڑا کیے، فرمایا اللہ کی قسم دو چیزیں ہیں، یا تو میری موت آ جائے یا تو میری موت آ جائے، دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ تم میرے چاند لا کے رکھ دو، اللہ کی قسم میں اپنے مقصد سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے اللہ سے چاہوں۔ مقصد کچھ اور چیز ہے، مقصد کچھ اور چیز ہے۔ اب یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ موت آئی، سب کچھ گیا، سب کچھ گیا۔ آنے والی زندگی قریب آ رہی ہے، کسی کی تھوڑی دور ہے، کسی کی زیادہ، کوئی جا چکے ہیں، ہم میں سے جا چکے، کل تھے آج نہیں ہے، کچھ لمحے کے بعد، کچھ سیکنڈ کے بعد، کچھ دن کے بعد میرا اور آپ کا نمبر ہے۔ اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے، سب نے ظاہر نہیں کیا، وہ اگر ظاہر کر دی تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ اچانک آئے گا اور اچانک آنے کے ساتھ روح نکل جائے گی۔ وہ لمحہ کون سا ہوگا نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ اس لمحے سے پہلے سچی توبہ، اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے اندر سے گندگیاں دور کر دے، اے اللہ میرے اندر سے گندگیاں دور کر دے، راستے دور کر دے، اے اللہ برائیاں دور کر دے، مانتا ہوں گناہگار ہوں، لیکن اللہ دور بھی تو ہی کرے گا۔ اب دعا کرتے تھے آپ سے، اللہ میرے جسم کو، میرے خون کو، میری ہڈیوں کو، میرے گوشت کو اولوں سے دھو ڈال، اولوں سے دھو ڈال۔ جیسے برف کو اولے کرتے ہیں نا، تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ میرے اندر کوئی گناہ نہ رہے، اے اللہ میرے گوشت کے اندر کوئی گناہ نہ رہے، اے اللہ میرے خون کے اندر کوئی گناہ نہ۔ کون دعا کر رہا ہے؟ تاجدار مدینہ، تاجدار مدینہ، ختم رسول محمد رسول اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ معصوم ہے، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا۔ میں اور آپ ہر جگہ گندگی، ہر جگہ گندگی، اور
توبہ کی فکر ہی نہیں. اس کر کے اللہ سے توبہ اللہ مجھے تو معاف کر دے. اپنا زندگی کا معمول بنائے کہ استغفار کو کثرت سے پڑھے. جو انسان کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, دل کو پاک کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے, بیماریوں سے نجات ہوتی ہے, دنیا میں آسانی آتی ہیں. اور جو انسان استغفار سے محروم رہ گیا, اللہ کی قسم بڑی سعادت سے محروم رہ گیا, بڑی سعادت سے محروم رہ گیا. استغفار کو بہت زیادہ کرو, بہت زیادہ کرو. دن میں وظیفہ پڑھاؤ 400 دفعہ, 500 دفعہ, 1000 دفعہ, ایک ہی وظیفہ میں تم مجھے معاف کرو. سبحان اللہ.